کو نچوڑ نچوڑ کے مارا ہے ہم لوگوں نے خود. الزام دوسروں پر لگانا چاہتے ہیں. خود ہم نے اسلام کے ساتھ گورکھ دھندا بنا رکھا ہے اور الزام دوسروں پر لگانا چاہتے ہیں. کس کتاب میں لکھا ہے کہ صبح دوپہر شام گوشت کھانا سنت؟ اس طرح کھایا کہ ہمارا نام گوشت سے جوڑ دیا آپ نے. اللہ اکبر. یہ پاجامہ اگر ٹخنوں سے اوپر جائے گا تو جنت میں جائیں گے, اگر نیچے ہوگا تو کہاں جائیں گے بھائی؟ اور پتہ ہے نہیں؟ اور بولو تو صحیح. اگر پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو تو بولتے ہیں جنو. میں جب مزار علوم میں حضرت مولانا مفتی اعظم مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد جی ہیں, تو جب میں پڑھنے کے لیے گیا پہلے دن تو وہاں باہر کھمران پل کے پاس گھوم رہا تھا تو دو چار مل گئے جو ملا جی کو ہی چھیڑتے رہے سارا دن, جن کا کام یہی ہے. تو ایک نے مجھے کہا کہ وہ ملا تیرا پاجامہ نیچے کو ہو رہا, جہنم میں جاؤ گا. تو اب میں بھی ڈر گیا, میں کہا بھائی, تو پھٹافٹ پاجامہ اونچا کر لیا. تو میرے والد صاحب جو تھے حضرت مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کے والد حضرت مولانا رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کے ابا حضرت مولانا شاہ محمد زکریا لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کے ابا حضرت مولانا شاہ محمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کے والد امام العارفین حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد حضرت مولانا حکیم عبد الوارث صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کے والد حضرت مولانا عبداللہ ولی صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو میں نے اپنے ابا کو پوچھا بھی ہم تو مولویوں کا خاندان ہے اور آپ تو مجھ سے جھوٹی بولتے رہے گا, کیا بات ہو گئی؟ میں کہا تم تو یوں بتاؤ تھے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, یہ سہارنپور والوں نے بتایا کہ ٹخنوں میں پھنسی ہوئی ہے. کہ اگر تو یہ اونچا ہوگا تو جی مولانا, اگر اونچا ہوگا پاجامہ تو جنت میں, اور نیچا ہوا تو جہنم میں. اما تم تو کہہ رہے تھے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, یہاں گھٹنوں میں ٹخنوں میں پھنس رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, آپ کو پتا نہیں نا رسول اللہ نے بیت اللہ کے صحن میں کیا کہا, کیونکہ ہم نے رسول اللہ کو پڑھا نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا رکھو, اور رکھنا ہے, یہ حکم ہے شریعت کا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے تھے, یا رسول اللہ میرا پاجامہ بار بار ڈھلک جاتا ہے. کچھ ہیلدی لوگ ہوتے ہیں نا, بار بار پاجامہ پینٹ ڈھلک جاتی ہے. تو یا رسول اللہ آپ نے فرما دیا کہ جس کا کپڑا نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. یا رسول اللہ میرا پاجامہ بسا اوقات کھسک جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تیرے لیے تھوڑی کہا ہے, تیرے لیے تھوڑی کہا ہے. اب آپ سوچتے ہو گے کہ ہمارے والے مولویوں نے تو یہ مسئلہ بتایا نا, کتنی تنخواہ دو مولوی کو؟ اتنی زیادہ ہے. 8,000 دو, 6,000, 8,000, 10,000. تھوڑا سا پانی لے لیو گھر جا کے چلو میں, اسی میں ڈوبنے کی کوشش کریو. بنا مذاق کے کہہ رہا ہوں, مجھے مولویوں نے نہیں کہا. یہ جو بات آپ کو میں اب بتا رہا ہوں یہ قرآن حدیث پاک میں ہے, لیکن آپ نے اپنے امام کو اس کے روزگار میں اس کے بیوی بچوں کے 2 وقت کے کھانے کے لیے اتنا محتاج بنایا کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ تمہیں حدیث سنا دیں یا اپنی اولاد پڑھا دیں. غیرت نہیں ان کو. پنجاب وقف بورڈ میرے پاس تھا, تو جب میرے چارج ملا تو میں نے مولویوں کی فائل منگائی تو پتہ لگا تنخواہ 7500 ہے, میں 25,000 کر دو. تو جو دنیا دار ممبر تھے نا 4-5, وہ آ کے میرے سے بحثنے لگے کہ عثمان بھائی یہ تو آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو میں نے ان میں ایک دوست ہیں میرے, وہ نواب ہیں, تو میں نے
ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے جوتے بہت خوبصورت پہنے تھے. میں کہا یار تنخواہ چھوڑو بعد میں بڑھا دیں گے. جوتے بڑے اچھے پہنے تو مجھے کہنے لگے ایڈیڈاس کمپنی کے ہیں 25,000 کے آئے. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہی تو معاملہ ہے, اس قوم کو جوتیوں کی ضرورت ہے, اماموں کی نہیں ہے. اماموں کی ضرورت تھوڑی ہے نا, کیونکہ یہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ مسجد چلانی کیسے ہے. یہ تو سرکار کو کوس سکتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ اللہ کے بندے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا ہم نے اسلام کے ساتھ کیا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابو بکر تمہارے لیے نہیں کہا یا رسول اللہ, مطلب فرمایا یہ پاجامہ اس لیے اونچا کروایا ہے. کس لیے اونچا کروایا بھائی؟ ہاں اچھا اتنا تو پتا ہے کہ پاجامہ اونچا ہونا چاہیے, اتنا تو پتا ہے نا. اب آپ دیکھ لو ان کو اتنا پتا ہے, آپ بھی وہی ہو سارے, ان کو اتنا پتا ہے کہ پاجامہ اونچا ہونا چاہیے, یہ نہیں پتا کہ کیوں ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہم اسلام سے دور ہیں. ہم تو دوسروں کو کوس رہے, ہمیں تو خود اسلام کا نہیں پتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ پاجامہ اس لیے اونچا کروایا ہے کہ جو بھی لوگ چلتے ہیں کپڑا نیچا کر کے تو ان میں اکڑ آ جاتی ہے, غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے, ماں باپ کا احترام نہیں کرتے, بیویوں کا احترام نہیں کرتے, سڑک پر ایسے چلتے ہیں کہ دوسروں کو انسان نہیں سمجھتے. کپڑا اس لیے اونچا کروایا تاکہ گردن میں تھوڑی عاجزی آ جائے. اب سنو اصلی مسئلہ. ملا جی بہت شوق ہے فتوے سننے کا, اب سنو اصلی فتویٰ. اگر کوئی 5 وقت کا نمازی ہو, اس نے داڑھی رکھ رکھی ہو, بہترین کپڑے پہن رکھے ہو, پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو, اور پھر وہ چلتا بھی شریعت کے مطابق ہو, لیکن وہ اپنے باپ کو سلام نہ کرتا ہو, اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہو, اپنی بیوی پہ تھپڑ مارتا ہو, اپنے بچوں کو گالی دیتا ہو, اپنے پڑوسیوں پر ظلم کرتا ہو, راہگیر کو رستہ نہ بتاتا ہو, غریب کے منہ میں لقمہ نہ ڈالتا ہو, اب یہ بدبخت پاجامہ ٹخنوں کی بجائے گھٹنوں پہ بھی کر لے گا تو اسلام کو اس سے کچھ لینا دینا. روح مر گئی, بات ختم ہو گئی. روح مر گئی, بات ختم ہو گئی. ہم نے اسلام کی روح کو نچوڑ کے مارا ہے. ہم لوگوں نے خود الزام دوسروں پر لگانا چاہتے ہیں. خود ہم نے اسلام کے ساتھ گورکھ دھندا بنا رکھا ہے اور الزام دوسروں پر لگانا چاہتے ہیں. دماغ ہی موٹا ہو گیا گوشت کھا کھا کے. میں ابھی کہیں گیا وہاں جلسے میں, دیکھ گوشت. تو میں نے ان سے پوچھا, میں کہا کبھی مولویوں سے پوچھا کہ کھانا کھانا کون سا سنت ہے؟ نہیں پوچھا. کس کتاب میں لکھا ہے کہ صبح دوپہر شام گوشت کھانا سنت ہے؟ اس طرح کھایا کہ ہمارا نام گوشت سے جوڑ دیا آپ نے. یہ جو آج پوری دنیا کے سائنسدین کہتے ہیں ملٹس کھاؤ, ملٹس موٹا اناج, سب سے پہلے کس نے کہا؟ کس نے کہا موٹا اناج کھاؤ؟ محمد الرسول اللہ نے. پوری دنیا کہتی ہے کہ واکنگ کرنے پہ جاؤ, اور روز اپنے گھر سے اپنی مسجد سے احد پہاڑ تک کون جاتا ہے؟ ارے کون جاتا ہے روزانہ سیر کرنے؟ محمد الرسول اللہ جاتے ہیں. ساری دنیا کہتی ہے جم جوائن کرو, اور سب سے پہلے گھوڑ سواری کی, کشتی کی ترتیب کس نے دی؟ محمد الرسول اللہ نے. تو ہم نے تو دین کو گوشت کی پتیلے کے اندر رکھ دیا. جن مسجدوں کے باہر کتابوں کی دکانیں تھیں وہاں بریانی کے دیگچے رکھے ہوئے, ہم نے خود علم کو ٹھوکر مار کے پیٹ کے اوپر آ گئے. اس میں کسی اور کا قصور نہیں, ہم نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کیسے کھینچنی ہے, ہمیں یہ پتہ ہے چگلیاں کیسے کرنی ہے, ہمیں یہ پتہ ہے بے ایمانی کیسے کرنی, ہمیں یہ پتہ ہے ٹھگی کیسے. ہمیں تو یہ تک نہیں پتا کہ یہ جو مسجد یہاں بنا رکھی ہے یہ مسجد کیوں بنائی ہے. آپ بتا سکتے ہو کوئی بندہ کیوں بنائی؟ نماز. یہ دونوں نے کہا, تم بھی سب بیچ ہی نہیں ہو, سمجھ گئے نہیں. یہ دو ملا جی نے کہا نماز پڑھنے کے لیے. صحیح کہا غلط کہا بھائی جلدی بتاؤ. ارے زور سے بولو بھائی, صحیح کہا نا؟ وہ بولو, ڈر کیوں رہے؟
صحیح کہا کہ نہیں؟ مسجد کس لیے بنائی؟ نماز. یہ مفتی صاحب ہیں جو ہمیں بلا کے لائے گئے ہیں. مفتی حسین صاحب آپ کا نام؟ مفتی حسین صاحب. حضرت گھر میں نماز ہو جاتی؟ مفتی صاحب تو کہتے ہیں گھر میں ہو جاتی ہے نماز. گھر میں جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جماعت سے بھی ہو سکتی ہے. تو جب گھر میں نماز ہو سکتی ہے اتنا بڑا جگاڑ کیوں لگا رکھا؟ ہنسو نہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگ اسلام سے دور ہیں. آپ اسلام کے نام پر ناراضگی لینے کے لیے تیار ہیں, اسلام کے نام پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ اسلام سے اتنا دور چلے گئے کہ آپ کو یہی پتہ نہیں کہ مسجد کیوں بنائی. نماز گھر میں بھی ہو سکتی ہے. نمازیں 5 ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب. ان کے اوپر ایک اور نماز ہے, ایک اور نماز ہے تہجد کی. کون سی جی؟ اب مفتی صاحب سے پھر پوچھو, تہجد کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے جی؟ یار بولو زور سے. تہجد کی نماز کے لیے امام چاہیے؟ تہجد میں مسجد جانا ضروری ہے؟ تو پھر ان 5 نمازوں کے لیے اتنا بڑا جگاڑ کیوں لگایا؟ کبھی رسول اللہ سے پوچھ لو, پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو گے تو یہ جو رسول اللہ کے وارث بیٹے ہیں, جن کے سینوں میں امام بخاری کی احادیث درج ہیں, امام نسائی کی باتیں درج ہیں, جو صاحب طبقات کو جانتے ہیں, جو ابو داؤد کو پڑھ چکے ہیں, جنہوں نے قرآن پڑھا ہے, جنہوں نے تفسیر پڑھی ہے, کبھی ان سے پوچھو جا کے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کیوں بنائی. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی. نہیں, رسول اللہ سے پوچھتے ہیں. میں آپ کو حدیث کا مفہوم سمجھ جاتا ہوں. یا رسول اللہ مسجد کیوں بنائی؟ فرمایا تاکہ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. یا رسول اللہ جماعت کے ساتھ کیسے؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے. یا رسول اللہ کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں. مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں ہے, مسجد ایک سماج کو خوبصورت بنانے کی جگہ ہے. اگر نمازیوں کو یہی نہیں پتا کہ دائیں طرف کون ہے, بائیں طرف کون ہے, اگر عبد الرحمن فجر میں نہیں آیا, ظہر میں نہیں آیا, عصر میں نہیں آیا, مغرب میں نہیں آیا, تو عشاء میں جنید, عشاء میں شفیع, عشاء میں کامل بھائی اس کے گھر پوچھنے ہی نہیں گئے کہ عبد الرحمن کیوں نہیں آیا, تو پھر یہ جماعت ابھی ادا نہیں ہوئی ہے. پھر یہ مسجد ابھی مسجد کے حکم میں نہیں آئی. مسجد اس لیے بنائی ایک خوبصورت سماج کو بنایا جائے گا. جس سماج میں لوگ بھوکے آئیں گے مسجد والے ان کو کھانا کھلائیں گے. جس سماج میں لوگ اپنی تکلیف لے کے آئیں گے مسجد والے ان کی تکلیف سنیں گے. جس سماج میں کوئی ننگا آئے گا مسجد والے اس کو کپڑا لے کے دیں گے. جس سماج میں کوئی دکھ درد والا آئے گا یہ اس کی مدد کریں گے. مسجد اس لیے بنائی کہ یہ مذہب کی اینک لگا کے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے, یہ لوگوں کے ساتھ پیار کریں گے, محبت کریں گے. اب تو مسجد میں ایک دوسرے پر لٹ بجا رہے ہیں. اس کا مطلب نماز پڑھنے کی جگہ بنائی, مسجد نہیں بنائی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.